غازی مرید حسین 24 فروری 1914 میں بلا کریالہ ضلع چکوال میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ خان اور والدہ کا نام غلام عائشہ تھا۔ ابھی مرید حسین 5 سال کے تھے کہ والد کا 1919 میں انتقال ہو گیا۔ قرآن پاک اور دینی کتب کی تدریس سید محمد شاہ خطیب جامع مسجد بھلا سے حاصل کی۔ عصری تعلیم کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول چکوال سے 1930 میں میٹرک کیا۔ 1935 میں جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی کہ آپ کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے کر دی گئی۔ شادی کے چند روز بعد 1936 میں زمیندار اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، شفاخانہ حیوانات پلول ضلع گڑگاؤں کے انچارج ڈاکٹر رام کوپال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی غلیظ گستاخی کی ہے، جو کہ اس ہماری ویڈیو میں زبان اجازت نہیں دیتی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ خبر چھپتے ہی ہر مسلمان کا خون کھول اٹھا اور شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھلا ضلع چکوال کے غیرت مند جوان غازی مرید حسین کے جوش جذبے کا کچھ اور ہی حال تھا۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے اور اس نے رام کوپال کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ زمیندار اخبار تھا جس میں پلول کے گدا کا نام خبر چھپی، تو وہ تو بھائی صاحب نے پڑھا، لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں بس ابھی جو پختہ ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ اندر سے تو بے چین ہو گئے تھے جس دن زیارت ہوئی ہے۔ وہ کوشش کر رہے پھر اسلحے کے اصول کے لیے آپ کے پاس جانا، رشتہ داروں کے پاس جانا، کوئی ایسے آدمی ہے بڑا اس کے پاس جانا، تو وہ ناکامی ہو رہی تھی۔ تو پھر مطلب چاقو خنجر ادھر سے لیا دلی سے، تو پھر مجرم کے بارے میں معلومات حاصل کی اور قتل کی پوری منصوبہ بندی تیار کر لی۔ بالآخر 7 اگست 1932 کو آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شدائی اس ملعون کے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ ہسپتال کے قریب ایک محفوظ جگہ کھڑا ہو گیا اور اپنے شکار کی راہ دیکھنے لگا۔ بالآخر ڈاکٹر سامنے آیا اور یہ مجاہد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹوٹ پڑا اور یہ کہتے ہوئے، او موذی اٹھ، آج محمد رسول اللہ کا پروانہ آ گیا ہے۔ خنجر کے ایک ہی وار سے گستاخ رسول ہندو کو واصل جہنم کر دیا۔ بس یہ وہی لمحہ تھا کہ جس نے مرید حسین کو غازی مرید حسین بنا کر رہتی دنیا تک امر کر دیا۔ رام کوپال کو جہنم رسید کرنے کے بعد غازی مرید حسین نے خود ہی گرفتاری پیش کر دی اور دوران تفتیش پولیس نے سوال کیا کہ مقتول رام کوپال کا حلیہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو غازی مرید حسین نے کہا کہ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کی صورت مجھے دکھائی اور میں نے جا کر اس کا حلیہ نوٹ کر لیا۔ اب میں اسے ختم کر چکا ہوں، یہ میرے ہنسنے اور ہندوؤں کے رونے کا وقت ہے۔ اتنی نفرت تھی مجھ سے، ادھر مسلمانوں کی دکان نہیں تھی، عورتیں جاتی تھی منع کرتے تھے، مسلمان کی دکان بنوائی، آدھے پیسے خود دیے۔ اچھا بھائی صاحب نے خود دیے، ہندوؤں سے دور رہا، یہ جو ہے بھائی گھر میں سخت نفرت کرتے ہیں۔ بھائی صاحب جب وہ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ شادی شدہ بھی تھے، کتنا عرصہ پہلے انہوں نے شادی کی؟ تقریباً شادی کے 3 ماہ بعد تقریباً چلے گئے۔ تو جب وہ چلے گئے تو بیوی کو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں تو ہمیشہ کے لیے یہ جو قدم اٹھانے لگوں کس نے واپسی؟ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ جب غازی صاحب شہید ہو گئے، خبر یہاں پہنچی، تو لازمی بات ہے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک بیوی جو زندگی کا تہیہ کر چکی ہوتی ہے کہ میرا اب مرنا اسی کے ساتھ ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا تاثرات تھے؟ انہوں نے مطلب جب آخری ملاقات تھی نا، اپنی وصیت میں لکھا تھا بھائی یہ تو ان سے بات ہوئی تھی بھائی اگر تم نکاح کرنا چاہتی مہربان تو جائز آپ کو، انہوں نے بولا میرے لیے تو یہ بہت مطلب آپ کے ساتھ نسبت رہے میری، اس سے اعلیٰ آزاد میرے لیے کون سا، انہوں نے خود ان کو بتا دیا۔ مثلا بیوی کا بھی یہی تھا کہ میں یہ اعزاز اپنے نام ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ جب پھانسی کا وقت آیا 22 سال کی عمر میں 18 رجب
24 सितंबर 1937 सुबह 9 बजे जहलम सेंटर जेल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम तख्तेदार की तरफ इस शान से चला कि होंठों पर तबस्सुम था और ज़बान पर कुरान पाक की तिलावत। मुस्कुराहटों में डूबा हुआ अब्दुल्ला का नूर नज़र और गुलाम आयशा का लख्त जिगर गाजी मुरीद हुसैन मुस्कुराता हुआ तख्तेदार पर नमूदार होकर नमूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो गया। गाजी मुरीद हुसैन शहीद ने फांसी पर झूलकर दुश्मन इस्लाम को ये पैगाम दिया कि जब तक इस्लाम के खिलाफ साजिशें जारी रहेगी, शान रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवाने और परवाने अपनी जानें निसार करते रहेंगे। अगर आप देख सके तो मेरी बाईं साइड पे जो है इनकी ज़ौजा मोहतरमा की कब्र है, जो इनकी चचा ज़ात बहन भी थी। और गाजी साहब को जब जेलम के अंदर फांसी दी गई और उसके बाद 2-4 माह बाद वो भी दुनिया फानी से चली गई। और मेरी दूसरी साइड पे आप अगर देखें तो ये गाजी साहब की वालदा मोहतरमा की कब्र है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, वो तो जान दे गए, अल्लाह के दीन के लिए जान दे गए। कल दिन क़यामत के जब वो हमारे सामने आएंगे तो कम अज कम हम जो है वो गाजी मुरीद हुसैन का ऐसे सामना कर सके, हम कह सकें कि आपने जिस नबी आका मोहम्मद अरबी की जात की खातिर आप तड़प उठे, आपने कुर्बानी दी है, हमने उनकी जिंदगियों पे अमल किया है, हमने उनकी सुन्नत को चेहरे पे सजाया है, हम बिदआत से दूर हुए हैं, हम खराफात से दूर हुए हैं, हमने शिर्क बिदआत को छोड़ के हमने रब की तौहीद को अपनाया है। अगर ये हमारे दिलों के अंदर जज्बा होगा तो हम कामयाब भी होंगे, तो दिन क़यामत के वो भी हमें गले से लगाएंगे। अगर हमने इन चीजों पे अमल ना किया तो वो यकीनन हम जो कुछ भी कर लें, जितना कुछ भी चीज सजा लें, वो कभी भी हमसे खुश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें बता देंगे कि आपके जाने के बाद क्या हुआ। और हम जो है अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होने वाले बन जाएं, हम अल्लाह ताला के सामने रुकू करने वाले बन जाएं, हम गैरुल्लाह से हटकर अल्लाह ताला के सामने मांगने वाले बन जाएं। तो अल्लाह ताला हमें सिर्फ अपने ही दर से दे, अल्लाह ताला हमें हर मौका पे जो है वो अपने से मांगने की तौफीक दे, और वो वक्त ही ना आए कि हम कभी गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाएं। अल्लाह उस वक्त से पहले हमें मौत दे दे जब ऐसी नौबत आए कि हम गैरुल्लाह के सामने मांगे। एक अल्लाह के वहदहू ला शरीक की जात है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला गाजी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी बेगम के दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी वालदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बिदात, रसूमात, बिदात से हटाकर एक तौहीद और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता।